ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو آئے تھے. بڑے غور سے سنیں, ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو سنیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے, اے اللہ کے نبی, ہم دور جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے. اے اللہ کے نبی, انہی غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا وَنَقْتُلُ الْأَوْلَادَ, کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے, ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اے اللہ کے نبی, میری ایک بیٹی تھی, مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. کلما دعوتها اجابت, جب میں اس کو بلاتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی. اے اللہ کے نبی, ایک دن میں نے اپنی بچی کو بلایا, وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر لے کر کے چلا. کچھ دور چلا, کچھ دور گیا, ایک کنویں کے پاس پہنچا. جب میں کنویں کے پاس پہنچا, میری معصوم بچی میرے دل کی پلاننگ سے بے خبر تھی. میں نے کنویں کے پاس پہنچ کر کے فَتَرَدَّيْتُهَا فِي الْبِيرِ, میں نے اس کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو ڈھکیل دیا. اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا, اور آخری لفظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکل رہا تھا, جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے, میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتا, یا ابتا, اے ابا جان میرا قصور کیا ہے, اے ابا جان میری غلطی کیا ہے, اے ابا جان میرا اپرادھ کیا ہے, مجھے کس جرم کی سزا آپ نے دی ہے. اے اللہ کے نبی, میری بیٹی میرے ہاتھوں سے مر گئی, اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا. اے اللہ کے نبی, میرے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور صحابی کی آنکھ میں آنسو ہے, صحابی رو رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں. صحابہ کرام اس صحابی سے کہنے لگے احزنت رسول اللہ, تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کو صدمے میں ڈال دیا, تیری وجہ سے اللہ کے نبی دکھی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں, اس کو اپنے دل کا درد بیان کرنے دو, اس کو اپنے دل کی بات کہہ لینے دو. صحابی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی, کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, اسلام میں آنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اب یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو, تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. میری پیاری ماں اور بہنوں, اسلام وہ دین ہے اور میرے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے. اگر صرف اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے. اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں. اگر اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیے, آپ گھر کے اندر رہیے, آپ بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلیے, تو یہ پابندی بھی اسلام آپ کی بھلائی کے لیے لگا رہا ہے, کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے, اور جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کلنک مانا جاتا تھا, اسلام نے آ کر کے بتایا ہے کہ نہیں, بیٹی کلنک نہیں ہوتی ہے, بیٹی تو دنیا کے لیے رحمت ہوتی ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے, اور یہ آخری واقعہ ہے, میں اس کو سنا کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ روایت بھی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں, بھوک سے بے حال ہیں آپ, کئی دن سے کھانا آپ کو نہیں ملا ہے, بھوکے ہیں آپ. باہر نکلے, دوپہر کا ٹائم ہے, ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی, عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. اے ابو بکر, اتنی دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ اے عمر کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی, ما اخرجانا الا الجوع, ہم لوگ تو بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, میں بھی بہت بھوکا ہوں اور اللہ کی قسم بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلا ہوں. کہ چلو ہم لوگ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے. یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا, اور یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے, اور اللہ کے پیارے نبی روزانہ ان کے گھر میں ایک ٹائم جاتے تھے اور یہ کچھ نہ کچھ ناشتہ پانی اللہ کے نبی کو کراتے تھے. لیکن آج دوپہر کا ٹائم تک کھانے کا ٹائم تھا.
اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کے، حضرت ابو بکر کو لے کے، حضرت عمر کے لے کے ان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی ام ایوب تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ ویلکم کرنے لگی، مبارکباد دینے لگی، مرحبا برسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم، اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے پوچھا کیا ابو ایوب انصاری گھر پر ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ابو ایوب انصاری کو بھی بھنک لگی، وہ دوڑے دوڑے گھر میں آئے، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج دوپہر کے ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ ابو ایوب انصاری باغ میں جاتے ہیں اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں، اس میں کئی طریقے کی ورائٹی ہے کھجوروں کی، اس میں تر کھجور بھی ہے، اس میں سوکھی کھجور بھی ہے، اس میں چھوارا بھی ہے، اس میں کئی طریقے کی کھجوریں وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی گوشت کھائیں گے؟ ہاں کھا لیں گے۔ اے اللہ کے نبی بکری ذبح کر دوں؟ ہاں کر لو، لیکن دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ ابو ایوب انصاری جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور آدھی بکری کا گوشت بھون دیتے ہیں اور آدھے کا سالن بنا لیتے ہیں۔ بیوی سے کہتے تو روٹی بنا، بیوی روٹی بنا دیتی ہے اور دو طریقے کا گوشت لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر گوشت پر پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب ارسل ہو الی فاطمہ، یہ گوشت تھوڑا سا میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو۔ ارسل ہو الی فاطمہ فإنہا لم تصب منہا منذ ایام، اے ابو ایوب کئی دنوں سے میری بیٹی نے گوشت نہیں کھایا ہے، میری بیٹی کو کئی دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے، اے ابو ایوب اس میں سے تھوڑا سا گوشت تو میری بیٹی کے پاس بھجوا دو۔ میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے کتنی تکلیف اٹھائی میرے بھائی۔ آپ کی بیٹی نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، فوراً حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت نکالا، حضرت فاطمہ کے گھر بھجوا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کر کے کھانا کھانے لگے، گوشت بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی موجود ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے ابو بکر، اے عمر، ابھی ہم لوگ کتنے بھوکے پیاسے تھے اور ابھی اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ دیکھو کئی طریقے کی کھجوریں ہمارے سامنے، یہ دیکھو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے، یہ دیکھو دو طریقے کا گوشت ہمارے سامنے، یہ دیکھو روٹی ہمارے سامنے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی وہ نعمتیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے ابو بکر، یہ اللہ کی نعمت ہے، ابھی ہم بھوکے تھے اور ابھی طرح طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے، اس نعمت کا ہم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ او چکن کھانے والوں، او مٹن کھانے والوں، او اعلیٰ بلڈنگوں میں رہنے والوں، او کروڑوں کمانے والوں، بہت اچھی بات ہے زندگی میں سکھ کا آنا، بہت اچھی بات ہے زندگی میں دولت کا آنا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کبھی ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ ویران ہو چکی ہے، وہ بنجر ہو چکی ہے، اور دل کی زمین کو تقویٰ کی جو ہے آب پاشی کی ضرورت ہے، اس کو تقویٰ کا پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو تقویٰ کے پانی سے سیراب کرو، جب دل کی زمین سیراب ہوگی تب آنکھوں سے آنسو جھڑیں گے۔
میرے بھائیوں ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہیں گے۔ یہ چند باتیں اللہ کے خوف سے آنسو اور رونے کے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو علماء بے قصور آج جیلوں میں ہیں اللہ ان کو ان کی رہائی کا جلد سے جلد بندوبست فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔